السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک لعنہم اللہ ولعنہم اللاعنون۔ محترم ناظرین، دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ برائی اگر ہو رہی ہے، شرک اگر ہو رہا ہے، اور اگر ہم اسے نہیں روکتے ہیں تو جہاں شرک کرنے والے، برائی کرنے والوں کو اللہ سزا دیتا ہے، وہیں پر شرک کا خاتمہ نہ کرنے والے، یعنی شرک سے نہ روکنے والوں پر بھی اللہ کارروائی کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں اتنا سنجیدہ ہے کہ آپ اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں۔ عام تو عام اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں نہیں چھوڑا ہے، ان پر بھی کارروائی کی ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت، سبحان اللہ، ان میں سے بھی بعض لوگوں پر کارروائی ہوئی۔ کیسے کارروائی ہوئی؟ جیسے مثال کے طور پر یونس علیہ السلام کو لیجئے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک علاقے میں بھیجا کہ وہاں جا کر ان لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، اللہ کے بارے میں سمجھاؤ، ایک اللہ کی وحدانیت پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا، نبی بنا کر بھیجا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم میں جا کر انہیں سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو وحی آتی رہی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو دھمکی دی کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور آسمان پر بدلی چھائے گی، وہ تم پر عذاب بن کر برسیں گے، سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے۔ یہاں تک کے باتیں ہو گئیں، لیکن ابھی تک اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا یونس علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اللہ کا حکم نہیں آیا، بس اتنا ہی تھا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنی بستی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، دعوت دی ہے، پیغام سنایا ہے، سمجھایا ہے، یہاں تک کہ دھمکی بھی دے دی ہے۔ اللہ اکبر! بس صرف معمولی چیز یہ ہوئی کہ اللہ کا حکم نہیں آیا، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی بستی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا پلان بنایا ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم میں جانا پڑا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل میں ڈال دیا، مچھلی کے اندر قید کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ اس کام کے سلسلے میں اپنے نبی پر کارروائی کر رہا ہے، یونس علیہ السلام پر۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں گئے، انہیں احساس ہوا کہ یقیناً ان سے خطا ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ کی، تسبیح بیان کی۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا کرتے رہے یونس علیہ السلام، اور بارہا کرتے رہے، سبحان اللہ۔ اور ان کے اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے شکم سے باہر کیا۔ کہنے کے مطلب یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ دعوت کا کام چھوڑنے کی وجہ سے، لوگوں کو سمجھانا یہ ذمہ داری ہے، اس کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ کارروائی کرتا ہے۔ یونس علیہ السلام پر کارروائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، مچھلی کے شکم میں ڈال دیا۔ رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اللہ اکبر! وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، تو قیامت کے دن تک ہم انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی کارروائی، آپ اندازہ لگائیں کہ بس چھوٹی سی لغزش، معمولی سی، کہ اللہ کا حکم نہیں آیا اور چلے گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ہم قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتے۔ اللہ اکبر! لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور ان کو اللہ نے مچھلی کے شکم سے نکالا، اور جب مچھلی کے شکم سے باہر کیا تو ایک بڑے ریگستان میں، صحرا میدان میں ہے۔
نکالے گئے اور بہت ہی کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے مچھلی کے شکم میں ہے، کانٹوں کے گھر میں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ ایسے موقع پر اس صحرا میں جہاں پر درخت کا نام و نشان نہیں، پودوں کا، پھلوں کا نام و نشان نہیں، اللہ نے کہا ہم نے وہاں پر ان کے لیے ایک درخت اگایا اور ایک پھل پیدا کیا، پھل جس کو مفسرین نے لوکی اور کدو جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی پھل اللہ نے پیدا کیا، یونس علیہ السلام نے کھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یونس علیہ السلام سے اب ایک کام کرو، صحت مند ہو گئے ہو، کھانے کی چیز مل گئی ہے، اب ایک کام کرو، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بستے ہیں، جا کر انہیں سمجھاؤ۔ تو دوستو اور ساتھیوں ناظرین غور کریں کہ دعوت کا کام، اللہ کے بندوں کو نہ سمجھانے کا کام یہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کارروائی کرتا ہے۔ خود یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کارروائی کی، اور یہ واقعہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب انبیاء کے معاملے میں معاملہ ایسا ہے تو ہم جیسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس لیے دوستو اور ساتھیوں ہم سب کو اس کام کو سمجھنا ہے اور اسے انجام دینے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔